السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ہے زعفران جس کو ہم کشمیری میں کونگ بولتے ہیں۔ مشہور شاعر کالیداس نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی جا بجا تعریف کی ہے۔ سنسکرت کا کوئی طالب علم کالیداس کو فراموش نہیں کر سکتا۔ زعفران کے حسن نے شاعروں، ادیبوں اور مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ زعفران کے کھیت کو زعفران زار بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی لغت میں یہ لکھے ہیں: وہ مقام جہاں دور تک زرد پھول ہو یا زرد فصل کھڑی ہو۔ دوسرے معنی یہ بھی لکھے ہیں: وہ جگہ جہاں پہنچ کر انسان کو بہت ہنسی آئے۔ مشہور ہے کہ زعفران کے کھیت میں پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آنے لگتی ہے۔ کشمیر میں زعفران زار کو ہنسی مذاق کی محفل کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشہور شاعر جو کالیداس، جن کا نام کالیداس ہے، وہ بہت مشہور شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں زعفران کے کھیتوں کے حسن کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، کیونکہ زعفران ہوتا ہی ہے، اسے اتنا حسین ہے کہ اس کی تعریف کیے بنا کوئی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور کالیداس کا تو اتنا کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے، ان کا اتنا کام ہے کہ کوئی بھی جو سنسکرت کا طالب علم ہے ان کو فراموش نہیں کر سکتا، ان کو کام کو نہیں بلا سکتا، انہیں اتنا۔ لیکن جہاں تک زعفران کی بات ہے تو زعفران نے اپنے حسن سے سبھی شاعروں، ادیبوں، مفکروں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ تِکیٛازِ رُکونٛگ چھُ آسنٕے یوٗتاہ زیادٕ خوٗبصوٗرت کہ اَتھ کُن چھُ ہر کٲنٛسہِ دلچسپی گژھان، ہر کانٛہہ چھُ اَتھ کُن متوجہ گژھان۔ تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ زعفران کو ہم کشمیر، اس کا اور ایک نام بھی ہے ان کے کھیتوں کا، اس کو ہم کہتے ہیں زعفران زار۔ اور زعفران زار کا مطلب کیا ہے؟ زعفران زار کے دو مطلب ہے۔ ایک تو وہ جگہ، مطلب ڈکشنری میں اس کی دو میننگ دکھائے ہیں۔ ایک تو وہ جگہ جہاں پر دور دور تک زرد پھول یا زرد فصل کھڑی ہو۔ تو یہ گو امیک اخ پتہ یہ بھرت پوش آسان زرد قسم کن کونگ رنگک یتھ اس ونانی چھ، تو سو فصل آس کھڑا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے: وہ جگہ جہاں پر پہنچ کر انسان کو خود بخود ہنسی آتی ہو، یعنی کہ سو جائے یوتھ وٲتِتھ انسانس پانے اسُن چھُ یِوان، تو اس کو ہم زعفران زار کہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے کشمیر میں بہت ساری جو ہنسی مذاق کی محفل ہے، جیسے ریڈیو پہ آپ سب بچوں کو پتہ ہوگا، ریڈیو پہ ایک پروگرام آتا ہے جس کا نام ہے زعفران زار۔ تو زعفران زار وہ مزاحیہ پروگرام ہوتا ہے، سُہ چھُ آسان مزاحیہ پروگرام چھُ یِوان سُہ تھرسڈے دۄہ ریڈیوس پٮ۪ٹھ دۄہے، تَتھ چھُ اسی لیے ناو زعفران زار تِکیٛازِ سُہ چھِ سۄ محفل یَتھ منٛز اَسُن گِنٛدُن چھُ آسان، جس میں ہنسی مذاق ہو۔ تو اسی وجہ سے زعفران زار بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان کو خود ہنسی آ جاتی ہے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم زعفران کے کھیتوں میں جاتے ہیں تو انسان خود بخود ہنسنے لگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر غیر ملکی فوجیوں نے اس کے حسن کے آگے سر جھکا دیا اور اس کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اسکندر اعظم کے یونانی فوجیوں نے جب کشمیر کی وادیوں میں زعفران کے کھیتوں کا حسن دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ خوبصورت پھولوں میں اپنے فوجی فرائض بھول بیٹھے۔ وہ اپنے انہوں نے اتنی خوبصورتی اس کی دیکھی کہ وہ اپنے فوجی فرائض ہی بھول بیٹھے اور زعفران کے پھولوں کے خوبصورت رنگوں میں فطرت کی انگڑائی دیکھنے لگے۔ ابو الفضل نے آئین اکبری میں زعفران کی عجیب تعریف کی ہے۔ ابو الفضل بھی ایک رائٹر ہے، ادیب ہے، انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے آئین اکبری۔ اس میں انہوں نے زعفران کی بہت مختلف طرح سے تعریف کی ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلاویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی ہے زمین، یہی زمین ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں، جب اکتوبر کا منتھ آتا ہے تو سری نگر سے کچھ دور ہی کلومیٹر، آپ شاید سبھی بچے وہاں پہ گئے ہوں گے، موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس لگ بھگ دیکھا ہوگا کہ پامپور ایک جگہ ہے، وہاں پہ زعفران کے کھیت ہوتے ہیں اور اکتوبر نومبر میں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ سارے پھول کھلے ہوتے ہیں۔ پامپور کے علاوہ بھی کئی علاقوں میں زعفران کی کاشت کی جاتی ہے۔ اور جب زعفران کے پھولوں پر جب شام کو جب چاند رات ہوتی ہے، چاندنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ
ہر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ واقعی اگر جنت زمین پر کسی جگہ ہے تو وہ یہی زمین ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی اتنی ہوتی ہے جو انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کش طبقہ قالہو شامل ہوتا ہے۔ زعفران کو ہم شاہی پھول کہتے ہیں، یعنی کہ بادشاہوں کا پھول کہتے ہیں، اور یہ الگ بات ہے کہ اس کی تخلیق میں اصل میں محنت کش طبقوں کا لہو شامل یعنی کہ خون شامل ہوتا ہے۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یونان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ زعفران کو شاہی رنگ یعنی کہ بادشاہوں کا رنگ سمجھا جاتا ہے۔ جس کو بھی یہ رنگ پہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے شاہی رنگ پہنا ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے ہندو مذہب کے لوگ ہیں تو جب وہ زعفران کا تلک ٹیکا لگاتے ہیں تو اس کو وہ بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ زمانے قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیر راجا بھی کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ زمانے قدیم میں پرانے زمانے سے لے کر زعفران کا تصور کشمیر سے الگ ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ زعفران کی اصلی کاشت جو ہے وہ صرف کشمیر میں ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اس کو زعفران کو کشمیر راجا یعنی کہ کشمیر کا راجا بھی کہتے ہیں۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے ہیں۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف دواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ان دونوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ ان دنوں کشمیر کہتے ہیں کہ پہلے زمانے جن دنوں یہ 18ویں صدی ان دنوں کشمیر کے لوگ بہت اس کو کھانے میں استعمال کرتے۔ اب یہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ ہم ہر ایک انسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ پہلے اتنا عام ہوتا تھا کہ سبھی لوگ جو ہے اس کو اپنے کھانوں میں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اور آپ کو آج بھی پتہ ہوگا تو زعفران کا قہوہ ہم بہت ہی شوق سے پیتے ہیں، سب پیتے ہیں، اور اس کے کتنے فائدے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے پہلے لیکن کشمیر کے لوگ اور اسپین کے لوگ جو ہے وہ اپنے کھانوں میں اس کا، اور انگلینڈ میں 18ویں صدی میں اس کی کاشت انگلینڈ والوں نے اس کی جو کاشت ہے اس کو کب سے بونا شروع کیا، 18ویں صدی سے یعنی کہ 18th سینچری سے انگلینڈ میں اس کی کاشت شروع ہوئی۔ زعفران کی کاشت ایک مستقل فن ہے۔ اس کی کاشت کے لیے خاص قسم کی ڈھلوان زمین درکار ہے۔ زعفران کی کاشت جو ہے وہ ایک مستقل یعنی کہ اس کے کنٹینیوس مستقل پرمننٹ ایک فن ہے، اور اس کو بنانے کے لیے جو ہے ایک الگ قسم کی زمین ضرورت ہوتی ہے، ڈھلوان قسم کی ضرورت ہوتی ہے، بہت ہی زرخیز ہوتی ہے وہ مٹی، تو ایک الگ قسم کی مٹی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ایک جگہ ہم اس کی کاشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جولائی اور اگست میں بیج کے بلب ڈالے جاتے ہیں۔ ایک بار ڈالنے کے بعد تقریباً 14 برس تک اس پر زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جو اس کا بیج ہے کہ سیڈ اس کے بلب اندر سے بوئے جاتے ہیں تو وہ جولائی اور اگست میں کے مہینے میں بویا جاتا ہے، لیکن پھر ایک بار اس کو بونے کے بعد 14 سال تک اس پہ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ وہی سیڈ چلتا رہتا ہے 14 ایئرس تک۔ اکتوبر میں پھول نکل آتے ہیں، پھر ایک خوبصورت باغ ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ دھوپ میں زعفران کے پھول چن کر سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اکتوبر میں جب پوری طرح سے یہ کھل جاتے ہیں، پھر ان پھولوں کو کاٹ کے نکال کے چن کے الگ سے ان کو سکھایا جاتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے زعفران تیار ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں 3 قسم کے زعفران نکلتے ہیں: شاہی زعفران، مونگر اور لچھا وغیرہ اس کی قسمیں ہیں۔ یہ شاہی جو آپ کو سمجھیے گا، اور مونگر جو سب سے پیورسٹ ہوتا ہے زعفران میں تو اس کو مونگر کہتے ہیں، اور ایک قسم ہے لچھا، وہ جو اس کے جو باقی رہ جاتا ہے اس کو بناتے ہیں۔
ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ بڑھتی ہوئی اس مانگ کی وجہ سے کشمیری زعفران کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ ہندوستان میں ہر قسم کے زعفران کی مانگ ہے۔ زعفران کو ہم ہر ایک جگہ استعمال کرتے ہیں اور اس لیے اس کی ڈیمانڈ بہت ہے، اور ڈیمانڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی جو ہے یہاں پہ جو کاشت بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی تجارت بھی بڑھ گئی ہے۔ اس سے کافی فائدہ پہنچتا ہے لوگوں کو۔ کشمیر میں زعفران کی کاشتکاری کو بڑے پیمانے پر فروغ دینے کے لیے مرکزی و ریاستی حکومت نے کئی منصوبے تشکیل دیے ہیں اور ایک طویل منصوبہ نیشنل زعفران مشن کے تحت ہاتھ میں لیا ہے۔ امید ہے کہ جدید سائنسی طریقوں سے بھی کاشت کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کالیداس نے اپنے نظموں میں زعفران کے حسن کو جس خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل جائے۔ تو ہم امید کریں گے کہ جو نئی نئی ٹیکنالوجی ہے، سائنس کے نئی طریقے ہیں، کہ وہ بھی ہم زعفران کو استعمال کرنے میں، زعفران کی کاشت مزید بڑھانے میں استعمال کر سکے، تاکہ جو لوگ کاشتکاروں کو ہے فائدہ پہنچ سکے، کیونکہ اس کو بنانے میں کافی زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا یہ خوبصورت ہوتا ہے، جتنا یہ مہنگا ہوتا ہے، لیکن اس سے کئی زیادہ اس کی کاشت میں محنت لگتی ہے، اور ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ جتنی سائنس ہماری ترقی کر رہا ہے کہ وہ ایسے ٹیکنالوجی نکالے کہ اس کی سائنسی نئی ٹیکنیک سے ہم اس کی کاشت کو تھوڑا سا آسان بنا سکے اور اس کے پروڈکشن زیادہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور جس طرح سے کالیداس نے اپنی نظموں میں کشمیر کے حسن کے زعفران کے حسن کی تعریف کی ہے، تو اس کی اصلی خوشبو تمام دنیا میں پھیل سکے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب کہ اس کی کاشت زیادہ بڑھے گی، جب اس کی پیداوار زیادہ بڑھے گی اور پوری دنیا میں یہ پھیل جائے گا۔ تو یہ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا۔ کہ اللہ حافظ۔